پہلی مثال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کافر ہے، اور اتنے سخت دل تھے، حدیث میں آتا ہے اتنے سخت دل تھے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا عمر بن خطاب نے، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، اتنے سخت دل تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اپنی سگی بیٹی اپنے خون کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا تھا۔ لیکن جب اسی عمر بن خطاب کے کان میں قرآن کی 2 آیات پڑھی تھی سورۃ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو خدا کی قسم وہ پتھر سے بھی سخت دل وہ عمر بن خطاب اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والا اتنا نرم ہوا کہ پھر اس کے در پر رات کو ایک دروازہ کھٹکھٹانے والی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اس سے کھانے کا سوال کرتی ہے، وہی عمر بن خطاب بیٹیوں کو درگور کرنے والا کچن میں جا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے لا کے اس بڑھیا کو دیتا ہے، اس بڑھیا کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے جو مجھے کھانا پیش کر رہا ہے وہ امیر المومنین عمر بن خطاب 22 لاکھ برپا میل کا مالک ہے۔ یہ صرف قرآن کی 2 آیات اس کے کان میں پڑی تھی اور اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ دوسری مثال لبید بن عاصم عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 10,000 شعر اس بندے کے زبانی یاد تھے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اتنا بڑا شاعر تھا یہ بندہ۔ اور عربوں کے ہاں یہ اصول تھا جو بڑا شاعر ہوتا ہے نا لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور لبید بن عاصم کو مشرکین مکہ اس کی عظمت کی وجہ سے سجدہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جب اسی لبید کے کان میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، خدا کی قسم اسی وقت سجدے میں پڑ گیا اور اس نے کہا ما اعجب ھذا الکلام، یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ کسی رب کی کتاب ہے۔ وہ کافر مسلمان نہیں ہوا لیکن کفر کی حالت میں قرآن کا اعتراف کرتا ہے۔ تیسری مثال ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ مشرک قرآن کے بڑے بڑے مخالفین میں سے ایک تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میری ٹکر کا کوئی بندہ ہے تو آگے میرے سامنے مقابلہ کرے، ڈیبیٹ کے لیے مناظرے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں تھا۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ جو نعوذ باللہ نبی جس کو وہ نبی نہیں مانتا اس کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیوں نہ ولید کو بھیجتے ہیں یہ قرآن کا مقابلہ کرے۔ لبید کو تیار کر کے نبی علیہ السلام کے گھر میں بھیجتے ہیں تو لبید آ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے نبی تجھے کیا چاہیے؟ لیڈرشپ چاہیے تو تجھے دے دیتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہاتھ رکھو وہ بھی تجھے دے دیتے ہیں، مال چاہیے وہ بھی تجھے دے دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ نبی اسلام سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں۔ نبی اسلام کہتے ہیں افارغ، ولید تو فارغ ہو گیا، اب کچھ میں بات کر لوں؟ کہتا ہے جی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفصلت کی آیات شروع کرتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور دور سے بیٹھ کر کافر منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں نبی کا کیا حال کرتے ہیں، نعوذ باللہ ولید۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں منظر، اب نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات شروع کی، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور آگے تھوڑا سا عذاب کی آیات آئی، وہ اتنا دھاڑے مار کر رویا کہ نبی علیہ السلام خود اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بس کر ولید بس کر۔ یہ واپس جاتا ہے اور ابو جہل کہتا ہے یہ کون سی شکل لے کر تو آ گیا؟ اس شکل کے ساتھ تو تجھے میں نے نہیں بھیجا تھا، یہ کون سی شکل لے کر آ گیا؟ اب سنیں ایک کافر کے الفاظ، مسلمان نہیں ہوا، کافر کے الفاظ سنیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم وَإِنَّ عَلَيْهِ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ۔ وہ کافر ولید بن مغیرہ کہتا ہے اللہ کی قسم اس کے کلام میں کوئی نہ کوئی مٹھاس ضرور ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جو چھا کر رہے گا، اس پر کوئی چیز چھانے والی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نے تو تیرے اوپر بھی جادو کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یار تم نے جو کہنا کہہ لو، جو میں نے کہنا تھا نا وہ میں نے کہہ دیا، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی رب کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ آخری مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 3 لیڈر تھے بڑے قریش کے، اخنس، ابو جہل اور ابو سفیان، یہ کیونکہ بڑے لیڈر تھے قریش کے۔ جب مکے میں قرآن پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہدایت کریں کہ نبی کا کلام نہ سنیں، ان پر جادو ہو جائے گا، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس سے تمہارے اوپر جادو کر دینا، تمہاری نسل برباد ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا تم نبی کے قریب بھی نہ گزرنا۔ 3 بڑے لیڈر تھے۔ اب اللہ کی کرنی ایسی کہ ان میں سے ایک ملا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں ہم تینوں نے
نبی کا تو نہیں پتا تھا، لیکن ہم نے تھوڑا سا قرآن سنا تھا، لیکن ہم سے رہا نہیں گیا۔ ہمیں پتا تھا کہ نبی رات کو تہجد کے وقت اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے۔ اخنس ابو سفیان ابو جہل کہتے ہیں رات کو ساری رات میں کان لگا کر قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ تو جب صبح ہونے کے وقت آتا تو میں فوراً بھاگ جاتا، ادھر سے میں جا رہا ہوں، ادھر سے اخنس، ادھر سے ابو جہل، تینوں آپس میں پکڑے جاتے ہیں کہ تم کہاں تھے، تو کتنے ہیں؟ اچھا اللہ کی قسم کھاؤ آج کے بعد نبی کا قرآن نہیں سننے آئیں گے۔ چلو جی قسم کھا لی۔ اگلا دن ہوا، ان سے پھر رہا نہ گیا، پھر ابو جہل آیا، پھر ابو سفیان، پھر اخنس، پھر قرآن، پھر نماز سے پہلے جانے لگتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا؟ اچھا پھر قسم کھاؤ اللہ کی قسم، باقی اللہ کی قسم آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے۔ تیسرا دن ہوا، وہ پھر ایسے ہی ہوا۔ جب چوتھا دن ہوا نا تو اخنس اور ابو سفیان ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اس قرآن کے بارے میں؟ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم، میں صحیح قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ واقعی کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اس کے کلام میں مٹھاس ضرور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ بنو ہاشم سے ہے، میں بنو عامر سے ہوں۔ اگر بنو ہاشم کو نبی مان لیا تو بنو عامر تو ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا۔ اسٹیٹس قبیلے کی بات تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کا کافر ساری رات کان لگا کر قرآن سن رہا ہے، اور آج کا وقت کا مسلمان کیا حال ہے اس کا؟ نماز تراویح کا معاملہ دیکھ لیں یا قرآن کی تلاوت دیکھ لیں۔ تو اس لیے یہ 4 مثالیں بھی اور بہت ساری ہیں تاریخ سے میں نے دی ہے کہ قرآن نے کافروں پر کتنا اثر کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں اور آپ 20-30 سال ہو گیا تراویح سنتے، قرآن پڑھتے، لیکن ہمارے اوپر یہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں قرآن سے مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ایک لفظ اس کا کتنا پرفیکٹ اور کتنا زبردست ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تحقیق اور باریک بینی رکھی ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کا سروے ہوا، یہودیوں نے سروے کیا کہ 40,000 نسخے تورات کے اکٹھے کریں، 40,000 نسخے انجیل کے، 40,000 نسخے قرآن کے، کہتے ہیں اکٹھے کیے گئے۔ کہتے ہیں ایک نسخہ ایسا نہیں تھا تورات کا اور زبور کا، انجیل کا جو آپس میں ملتا جلتا ہو، ایک نسخہ بھی۔ اور قرآن کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے گئے پرانے سے پرانے، کہتے ہیں ایک زیر کے اندر بھی فرق نہیں تھا۔ ایک لفظ کا بدلنا تو بات کی چیز ہے، ایک زیر ایک زبر کا بھی فرق نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ واقعی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جو اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان اللہ تعالیٰ ہمارا عجیب قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان بنا دے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس کا پیار، اس کی خوبصورتی، کہ اللہ اس رمضان کے بعد، ان کے بعد، دروس کے بعد ہماری قرآن سے ایک دل لگی ہو جائے، اس سے ہمارا تعلق بن جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔